بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی عام ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ اقدس، شکل، لباس و طعام و مذاق طبیعت، یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ آپ ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق۔ ورفعنا لک ذکرک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود بلند کیا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، ہمارے نبی جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا۔ حلیہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد اور موزوں اندام تھے۔ رنگ سفید سرخ تھا، پیشانی چوڑی اور ابرو پیوستہ تھے۔ بینی مبارک درازی مائل تھی۔ چہرہ ہلکا یعنی بہت پر گوشت نہ تھا۔ دہانہ کشادہ تھا۔ دندان مبارک بہت پیوستہ نہ تھے۔ گردن اونچی، سر بڑا اور سینہ کشادہ اور فراخ۔ سر کے بال نہ بہت پیچیدہ تھے نہ بالکل سیدھے تھے۔ ریش مبارک گھنی تھی۔ چہرہ کھڑا کھڑا تھا۔ آنکھیں سیاہ سرمگی اور پلکیں بڑی بڑی تھی۔ شانے پہ گوشت اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی تھی۔ سینہ مبارک میں ناف تک بالوں کی ہلکی تحریر تھی۔ شانوں اور کلائیوں پر بال تھے۔ ہتھیلیاں پر گوشت اور چوڑی تھی۔ کلائیاں لمبی اور پاؤں کی ایڑیاں نازک اور ہلکی تھی۔ پاؤں کے تلوے بیچ سے ذرا خالی تھے کہ نیچے سے پانی نکل جاتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کے حسن و خوبروئی کا بہت اثر پڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، پہل جب چہرہ اقدس پر ان کی نظر پڑی تھی تو بولے، خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ جابر بن سمرہ ایک صحابی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ تلوار سا چمکتا تھا؟ بولے، نہیں، ماہ و خورشید کی طرح۔ یہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شب کو جب مطلق ابر نہ تھا اور چاند نکلا تھا، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاند سے زیادہ خوبرو معلوم ہوتے تھے۔ حضرت برا صابر کہتے ہیں کہ میں نے کسی جوڑے والے کو سرخ خط کے لباس میں آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ میں ایک طرح کی خوشبو تھی۔ چہرہ مبارک پر پسینہ کے قطرے موتی کی طرح ڈھلکتے تھے۔ جسم مبارک کی جلد نہایت نرم تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا رنگ نہایت کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دیبا اور حریر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھے، اور مشک و عنبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے زیادہ خوشبو نہ تھی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ مہر نبوت، شانوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر خاتم نبوت تھی، یعنی مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخ ابرا ہوا گوشت سا تھا۔ صحیح مسلم اور شمال ترمذی میں حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں خاتم کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کے برابر سرخ گدا تھا۔
لیکن ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں شانہ کے پاس چند محاصوں کی مجموعی ترکیب سے ایک مستدیر شکل پیدا ہو گئی تھی، اسی کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ تمام صحیح روایت کی تطبیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان ایک ذرا ابھرا ہوا سا گوشت تھا جس پر تیل تھے اور بال اگے ہوئے تھے، اسی کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ منہ مبارک یعنی بال مبارک۔ سر کے بال اکثر شانے تک لٹکتے رہتے تھے۔ فتح مکہ میں لوگوں نے دیکھا تو شانوں پر 4 گیسو پڑے تھے۔ مشرکین عرب بالوں میں مانگ نکالتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کفار کے مقابلہ میں اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، لہذا ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کی طرح بال چھوٹے ہوئے رکھتے تھے، پھر مانگ نکالنے لگے۔ یہ شمال ترمذی کی روایت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرکین کا وجود نہ رہا تو ان کی مشابہت کا احتمال بھی جاتا رہا، اخیر زمانہ میں مانگ نکالنے لگے تھے۔ بالوں میں اکثر تیل ڈالتے تھے اور ایک دن بیچ کنگھی کرتے تھے۔ ریش مبارک میں گنتی کے چند بال سفید ہونے پائے تھے۔ رفتار بہت تیز تھی، چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ڈوران زمین پر اتر آئے ہیں۔ ضعیف روایتوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ تھا، یعنی زمین پر جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا، لیکن محدثین کے نزدیک یہ روایتیں صحت سے خالی اور ناقابل اعتبار ہیں۔ گفتگو اور خندۂ تبسم۔ گفتگو نہایت شیریں اور دل آویز تھی، بہت ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ ایک ایک فقرہ الگ الگ ہوتا تھا کہ سننے والوں کو یاد رہ جاتا۔ معمول تھا کہ ایک ایک بات کو 3 دفعہ فرماتے، جس بات پر زور دینا ہوتا بار بار اس کا اعادہ کر فرماتے۔ حالت گفتگو میں اکثر نگاہ آسمان کی طرف ہوتی تھی، آواز بلند تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں قرآن پڑھتے تھے اور ہم لوگ گھروں میں پلنگوں پر لیٹے لیٹے سنتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام ہند تھا، اور وہ نہایت خوش تقریر تھے، جس چیز کا بیان کرتے اس کی تصویر کھینچ دیتے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر تقریر فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ متفکر رہتے تھے، اکثر چپ رہتے اور بے ضرورت کبھی گفتگو نہ فرماتے۔ ایک فقرہ الگ اور صاف اور واضح ہوتا تھا، ہاتھ سے اشارہ کرتے تو پورا ہاتھ اٹھاتے، کسی بات پر تعجب کرتے تو ہتھیلی کا رخ پلٹ دیتے، تقریر میں کبھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے، بات کرتے کرتے جب کبھی مسرت کی کیفیت طاری ہوتی تو آنکھیں نیچی ہو جاتی، ہنستے بہت کم تھے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے، اور یہی آپ کی ہنسی تھی۔ لباس کے متعلق کسی قسم کا التزام نہ تھا، عام لباس چادر، قمیص اور تہمد تھی۔ پاجامہ کبھی استعمال نہیں فرمایا، لیکن امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے بازار میں پاجامہ خریدا تھا۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ استعمال بھی فرمایا ہوگا۔ موزوں کی عادت نہ تھی، لیکن نجاشی نے جو سیاہ موزے بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ بظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چرمی تھے۔ حمامہ کا شملہ کبھی دوش مبارک پر، کبھی دونوں شانوں کے بیچ میں پڑا رہتا تھا، کبھی تحت الحنک کے طور پر لپیٹ لیتے تھے۔ حمامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ حمامہ کے نیچے سر سے لپٹی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی، اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ حمامہ کے نیچے ٹوپی کا التزام تھا، فرماتے تھے کہ ہم میں اور مشرکین میں یہی امتیاز ہے کہ ہم ٹوپیوں پر حمامہ باندھتے ہیں۔ چادر۔ لباس میں سب سے زیادہ یمن کی دھاری دار چادریں پسند تھیں، جن کو عربی میں ہبرہ کہتے ہیں۔ عبا۔ بعض اوقات شامی عبا استعمال کی، جس کی آستین اس قدر تنگ تھی کہ وضو کرنا چاہا تو
چڑھ نہ سکی اور ہاتھ کو آستین سے نکالنا پڑتا۔ نوشیروانی کبابی جس کی جیب اور آستینوں پر دیبا کی سنجاق تھی استعمال کی ہے۔ کمبل جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کمبل جس میں پیوند لگے ہوئے تھے اور گاڑے کی ایک تیوند نکال کر دکھائی کہ ان ہی کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حلہ حمرا روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے حلہ حمرا بھی استعمال کیا ہے۔ حمرا کے معنی سرخ کے ہیں، اس لیے اکثر محدثین نے وہی عام معنی لیے ہیں، لیکن ابن قیم نے اصرار کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ سرخ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پہنا اور نہ مردوں کے لیے اس کو جائز رکھتے تھے۔ حلہ حمرا ایک قسم کی یمنی چادر تھی جس میں سرخ داریاں بھی ہوتی تھیں، اسی بنا پر اس کو حمرا کہتے تھے اور یہی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ عام محدثین کہتے ہیں کہ اس تخصیص کا کوئی ثبوت نہیں۔ زرقانی میں یہ بات نہ تفصیل سے مذکور ہے۔ انگوٹھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی اور کیسر روم کو خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے عرض کی کہ سلاطین مہر کے بغیر کوئی تحریر قبول نہیں کرتے۔ اس بنا پر چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں اوپر تلے 3 سطروں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ بعض صحابہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مہر لگانے کے وقت اس کا استعمال فرماتے تھے اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے۔ سامعین کرام، بہت سی چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق۔ مرغوب کھانے، غذا کیا تھی، طعام اور قیام، پانی، دودھ، شربت، معمولات طعام، خوش لباسی، یہ ساری چیزیں، لطافت، نفاست پسندی، خوشبو کا استعمال، اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں یہ بیان کرنے والی ہیں۔ انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔